پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. میں بار بار بتاتا ہوں, بہت لوگ آتے ہیں میرے پاس, وہ تو ملتے رہتے ہیں, حضرت شادی نہیں ہو رہی, رشتہ نہیں ہو رہا. میں ان کو بار بار بتاتا ہوں کہ یار تمہیں تمیز نہیں ہے, تم رشتہ لینے کے لیے جب جاؤ ڈیٹول سے نہاؤ, سب سے پہلے تیزاب سے نہاؤ, کپڑے استری کرو, بڑے زبردست قسم کی خوشبوئیں لگاؤ, اور ایسے ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے, دانت تیزاب سے دھو کیونکہ گٹکے پان کے نشانات, یہ پہلا امپریشن پڑتا ہے. اس کے بعد جاؤ اپنے بڑے تمیز سے وہ لا کے رکھیں چائے, تو چینی نہ ڈالو. بڑے لوگوں کو شوگر ہوتی ہے, ہمیشہ یاد رکھو. جتنے بھی عظیم لوگ ہیں سب شوگر کے مریض ہیں. بڑے لوگ ہیں نا, وہ نہیں یہ چینی وینی کہتے ہیں, ایکچولی ہمیں ڈاکٹر نے منع کیا ہے. اس کا مطلب آپ ایک عظیم انسان ہے. غریب آدمی ہے, اس کو ڈاکٹر منع ہی نہیں کرتا. وہ چینی کے چمچے بھر بھر کے ڈالتا رہتا ہے, اسے نقصان بھی نہیں ہوتا. 6 چمچ چینی ڈال رہا ہوگا اور پی رہا ہوگا, کوئی نقصان نہیں. اس کا مطلب غریب آدمی ہے. یہ کیا خیال ہے, غریب آدمی ہے نا یہ. مالداروں کو تو بھائی ایک ٹپ کا بھی زیادہ ہو گیا نا, ایک دم ان کا نمک تھوڑا زیادہ ہوگا, بی پی ہائی ہو گیا ان کا. غریب آدمی کے یہ مسائل نہیں ہیں عام طور پہ, وہ چینی چمچے بھر بھر کے پی رہا ہوتا ہے. 6 کپ چائے میں نے غریبوں کو ایک ٹائم پہ پیتے ہوئے دیکھا ہے, مگے بھر بھر کے نا, شیرے کے بنا بنا کے پی رہے ہوں گے. تو آپ نے کوئی ایسا عمل نہیں کرنا جس سے آپ دیکھنے میں کیا لگیں, غریب لگیں. تو آپ نے وہاں جا کے تمیز, یہ نہیں کہنا کہ مجھے شوگر ہے, لیکن ایٹیٹیوڈ ایسا ہونا چاہیے جو شوگر کے مریضوں کا ہوتا ہے. آپ کا رویہ ایسا ہونا چاہیے, اسٹائل ایسا ہونا چاہیے. اور دل تو آپ کا بہت چاہے گا کیک رس رکھا ہوا ہے فوراً ڈبو کے کھاؤں, بالکل یہ حرکت نہیں کرنی. آپ بہت تھوڑا کھاتے ہیں. آپ کیا کرتے ہیں, بہت تھوڑا کھاتے ہیں. انڈا, وہ بھی صرف اس کی زردی تھوڑی سی نکال کے آپ نے کھا لی بس, تھوڑے سے پروٹین, اور وہ بھی پہلے ڈبے پہ چیک کر لیں کہ کتنی کیلوریز ہیں اس میں, کیونکہ غریب آدمی کیلوریز چیک نہیں کرتا. ٹھیک ہے. مالداروں کا ایک بڑا مسئلہ آج کل یہ بھی بن چکا ہے, کھانے سے پہلے کیلوریز چیک کی جاتی ہیں. ڈاکٹر نے, ایک صاحب نے مجھے بتایا, یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا ہوں, بڑے لوگوں کے ساتھ بھی میں بہت ملتا ہوں, تو کہتے ہیں ڈاکٹر نے ایکچولی ہمیں اتنی کیلوریز ایک دن میں ریکمنڈ کی ہے, تو ہم اس سے زیادہ. میں نے کہا ڈبے پہ کون بیٹھ کے کیلوریز گنتا رہے گا. میں اگر پراٹھے کی کیلوریز صبح چیک کرنا شروع کر دوں تو چیکنگ میں میری کیلوریز آدھی ہو جائیں گی, مجھے تو 2 کے بجائے 2.5 پراٹھے کھانے پڑیں گے پھر. تو خیر, تو وہ پھر چھاؤں میں ملیں گے تو کسی وقت بتاؤں گا, ٹھیک ہے نا. بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں ابھی اوپنلی, پھر وہ سب سمجھ جائیں گے, سسرالی بھی آپ کے سمجھ جائیں گے ابے یہ مفتی صاحب سے سیکھ کے آیا ہے. تو کبھی چھاؤں میں ملیں گے تو آپ کو بتاؤں گا, کیونکہ بہت سے لوگ رشتے لینے جاتے ہیں ان کو ریجیکٹ ہی ہو رہا ہوتا ہے ان کا, وہ ٹیکنیکل کچھ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں. اور جاتے ہی نا ایک دم لٹو نہیں ہو جائے کرو, مجھے بہت پسند ہے, میں اس کے بغیر رہ نہیں سکتا. خوب سمجھ لو, کبھی کوئی تمہاری مجبوری کی بیس پہ اپنی بیٹی تمہیں نہیں دے گا. یہ دماغ سے کوئی بیوقوف نہیں ہے کہ وہ تم مجبور ہو تو اپنی بیٹی تمہیں پکڑا دی, تم مرے جا رہے ہو. وہ مرا جائے گا تو دے گا. وہ کام کرو جس سے وہ مرے آپ پہ, نہ کہ یہ شو کرو کہ میں مر رہا ہوں. وہ کہے گا مر جا, ہمیں کیا کرنا ہے تیرا, ہم نے اپنی بچی کا مستقبل دیکھنا ہے, تیرا عشق معاش کا تھوڑی دیکھنا ہے ہم نے. چچوری حرکتیں کرتے ہیں جا کے, پھر بولتے ہیں شادی نہیں ہو رہی. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے. جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. چائے میں نا کیک رس ڈبو کے کھانے کا سب سے زیادہ مزہ آتا ہے, لیکن کیک رس میدے کے لیے بڑی نقصان دہ چیز ہے. میں نے بارہا تجربہ کیا ہے. زیادہ کھاؤ نا, گیس, بدہضمی, بلغم, یہ اچھی چیز نہیں ہے. کوئی یہ سائنسدان ایسا کیک رس ایجاد کر لیں جس میں بدہضمی نہ ہو, تو میں سارا دن کیک رس ڈبو کے کھاتا رہوں. گرم گرم چائے میں تازہ کیک رس ہو, آپ خود دل سے بتاؤ وہ بغیر ڈبوئے کھانے میں مزہ آئے گا یا ڈبو کے کھانے میں آئے گا, بتاؤ. ڈبو کے کھانے, لیکن بدہضمی ہے, صحت کے لیے نقصان دہ ہے. کاربوہائیڈریٹ ہے نا, اور تو کوئی پروٹین تھوڑی ہے اس میں, ہے نقصان دہ, اس لیے نہیں کھاؤ آپ. اور اس سے رشتہ بھی ٹوٹتا ہے. اب اس کو ڈبو کے کھانے کے مزے کے چکر میں رشتہ اس نے توڑ دیا. تو رشتہ کر لیتا پھر ساری زندگی ڈبو کے. جب جاؤ نا رشتہ لینے کے لیے, پھر کوئی ایسی نازیبا حرکت مت کرو. ابھی میں جہاز میں جا رہا تھا تو ایک ایئر ہوسٹس آئی, کہنے لگی مفتی صاحب وہ ڈبو کے کھانے والا جو لطیفہ ہے نا, خدا کی قسم بڑا مزہ آیا. جہاز میں ایئر ہوسٹس نے بتایا کہ مفتی صاحب وہ جو آپ کا لطیفہ تھا نا, ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ ہے. مولوی صاحب وہ رشتہ لینے گئے تھے, وہ یاد ہے وہ جو ڈبو کے کھایا تھا, رشتہ ٹوٹ گیا تھا نا, اس پہ اس نے کہا تھا رشتہ ٹوٹنے کا غم اپنی جگہ, مگر ڈبو کے کھانے کا اپنا ہی مزہ. تو ایئر ہوسٹس نے اتنا شکریہ ادا کیا, اس نے کہا مولوی صاحب میرا ڈپریشن ختم ہو گئی. پھر اس نے ایک سیلفی لی کہ اپنے گھر والوں کو دکھاؤں گی میں. تو وہ اپنے گھر والوں کو دکھا کے گھر والے خوش ہو جائیں گے, میرے گھر والے کیا ہو جاتے ہیں, وہ ان سیلفیوں سے ناراض ہو جاتے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, یہ کھلے عام کیا ہو رہا ہے. تو اتنے وضاحتی بیان دینے پڑتے ہیں, ایکچولی اصل میں وہ یوں ہوا تھا, ایکچولی وہ اس نے بھائی سمجھ کے, باپ سمجھ کے بولو اور زیادہ عزت ہو جائے گی, باپ سمجھ کے عقیدت محبت میں کہ جی وہ
ڈبو کے کھانے والا لطیفہ اس کو پسند آیا تھا. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے ہی ہیں. بعض لوگ میرے بارے میں کہتے ہیں اچھا ان کے بیان اسی وجہ سے ہیں کہ ایسے لطیفے چل رہے ہیں. ہم ترکی جا رہے تھے ابھی کچھ دن پہلے, رمضان سے پہلے. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب بیٹھے ہوئے تھے اس سفر میں. وہ مولوی صاحب مجھے زیادہ انہوں نے بیان نہیں سنے میرے, وہ چٹکلے نا یہ جو شارٹس آتے ہیں نا, تو مجھے کہنے لگے آپ اصل میں اس لیے مشہور ہیں کہ آپ لطیفے بہت چھوڑتے ہو. اوپنلی نا, آپ لطیفے چھوڑتے رہتے ہو, مزاحیہ باتیں کرتے رہتے ہو, تو ظاہر ہے پھر. میں نے کہا اچھا جی شاید ایسا ہی ہوگا. میں نہیں زیادہ کوشش کرتا کہ کوئی زیادہ صفائیاں پیش کروں. عام طور پہ کبھی بہت ضرورت ہو تو پھر پیش بھی کرنی پڑتی ہے, ایک لمٹ ہوتی ہے نا. میں نے کہا اچھا وہ ایسا ہی ہوتا ہوگا پھر, تو کیا کرنا ہے اس کو سمجھا کے ہم نے, بھائی ٹھیک ہے اگر کسی کو ہدایت مل رہی ہے تو ٹھیک ہے, نہیں مل رہی ہے تو وہ تو آخرت میں پتہ چلے گا نا. انہوں نے کہا لطیفے چھوڑتے ہیں, یہ کرتے ہیں, وہ کرتے ہیں, وغیرہ وغیرہ. اللہ کی قدرت, تھوڑی دیر میں آگے سے ایک بندہ آیا, ماشاءاللہ داڑھی اس کی. وہ اپنی فیملی کے ساتھ یورپ جا رہا تھا. اس نے کہا مفتی صاحب میں ملحد ہو چکا تھا, خدا کا منکر, سمجھ رہے, اسلام چھوڑ چکا تھا. اچھا وہ مولوی صاحب کے سامنے کہہ رہے میں نے آپ کا بیان سن کے داڑھی بھی رکھی, میری بیگم نے بھی پردہ کیا, بھی مجھے پورا صحیح طرح یاد نہیں ہے اس کی کہانی, ہو سکتا ہے کچھ الفاظ آگے پیچھے ہو جائیں, اور مجھے اتنا فائدہ ہوا کہ میں بیان نہیں کر سکتا. میرا ایمان بچ گیا, اسلام سے محبت پیدا ہو گئی. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا یہ رپورٹ آپ کے سامنے, یہ لطیفے سن کے, ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے کوئی اسلام میں داخل بولو نہیں ہوتا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اب سوال پیدا ہوتا ہے جب ڈبو کے کھانے والے لطیفے سن کے اسلام میں داخل نہیں ہوتا تو پھر ہم یہ ڈبو کے کھانے والے لطیفے سناتے کیوں ہیں, یہ چٹکلے سناتے کیوں ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے تو ہم یہ سناتے کیوں ہیں؟ اس کی وجہ یہ بھائی ہمارا مزاج ہے. ہم اپنے مزاج سے کیا ہیں, مجبور ہیں. یا آپ ہماری کبھی نجی محفل میں آؤ, نجی محفل جب میری کلاس ہوتی ہے نا مدرسے میں اور سبق ریکارڈ نہ ہو رہا ہو تو میں طلبہ کو ایسا ہنساتا ہوں کہ ہنس ہنس کے زمین پہ لیٹ جاتے ہیں وہ. یہ مزاج ہے. انسان کی طبیعت کبھی چینج نہیں ہو سکتی, پہاڑ اپنی جگہ سے ہل جائے. کچھ لوگوں ہوتے ہیں خشک مزاج, ان کو ہنسانا یا ان سے مزاح کی بات سننا, آپ ان کو 1 کروڑ روپے بھی دیں گے تو وہ نہ ہنس سکتے ہیں نہ ہنسا سکتے ہیں. اور بعض لوگوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ ان کے مزاج میں ہوتا ہے تھوڑی سی خوش مزاجی ہوتی ہے. تو ہمارے مزاج میں کچھ اس ٹائپ کی چیزیں, کچھ ایسے بچپن سے ہی جراثیم یا کہیں پیدائش سے پہلے اللہ نے انسٹال کر دی ہیں. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اچھا لوگ کہتے ہیں ممبر پہ بڑے خوش مزاج نظر آتے ہیں, یہ حقیقی لائف میں ایسے نہیں ہے. جتنا میں ممبر پہ خوش مزاج نظر آ رہا ہوں نا, یہ ممبر کے تقدس کی وجہ سے تھوڑا کنٹرول کیا ہوا ہے میں نے, اور کیمرے کی وجہ سے. صحیح ہے. حقیقی لائف میں میرا خیال ہے اس سے 20 گنا زیادہ ہوں گا, کم نہیں ہوں گا. آپ کہہ سکتے ہیں اسلام میں تو رونے دھونے کا حکم ہے, آخرت کا خوف, یہ ہنسنا, اور یہ تو دنیا کی محبت کی علامت ہے. اسلام میں اللہ کا خوف بھی ہے, رونا دھونا بھی ہے. تو ہم نے کب کہا کہ ہم روتے دھوتے نہیں ہیں؟ یہ بھی نہیں کہا کہ روتے دھوتے ہیں, یہ تو ہمارا اور اللہ کا معاملہ ہے نا, یہ تو اللہ جانے ہم جانے. ہمارے حضرت ایک شعر پڑھا کرتے تھے, دن گزارے ساز میں راتیں گزاری سوز میں. ساز گانے باجے کو بولتے ہیں, ساز کا مطلب خوش و خرم, یہاں وہ حقیقی گانے باجے مراد نہیں ہے. راتیں گزاری سوز میں, غم میں, عمر بھر ہم دن میں بلبل, شب میں پروانہ رہے. شب میں پروانے کی طرح آگ کے گرد گھومتے ہیں, جیسے پروانہ عاشق ہوتا ہے نا آگ کا, شمع کا. یہ ہمارے حضرت کی کیفیت حضرت نے شعر میں بیان کی, میری کیفیت نہیں بیان کر رہا کہ آپ سمجھے مفتی صاحب شاید پوری رات مصلے پہ کھڑے رہتے ہیں اور روتے رہتے ہیں, دن میں ہنسنا شروع کرتے ہیں صبح سے رات تک نان اسٹاپ. تو میں اپنی کیفیت نہیں بیان کر رہا, میں اپنے شیخ کی کیفیت بیان کر رہا ہوں. وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو دن میں جو اہل اللہ جو بلبل کی طرح چہک رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی علامت نہیں ہوتی کہ ان میں اللہ کا خوف نہیں ہے. تو کسی کے بارے میں چند چیزیں دیکھ کر فوراً فتویٰ لگا دینا یہ ٹھیک نہیں ہے. نہ کسی کے رونا دھونا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کرنا ٹھیک ہے بہت نیک آدمی ہے, نہ کسی کا ہنسنا دیکھ کے فوراً یہ فیصلہ کر دینا ٹھیک ہے کہ یہ آخرت سے غافل ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ کسی کو ہنستا ہوا دیکھیں تو یہ نہ فوراً فتویٰ لگائیں کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف ختم ہو گیا, غافل ہے. اور کسی کو روتا دیکھ کے فوراً یہ بھی فتویٰ نہ لگائیں کہ بہت نیک آدمی ہے. یہ تھوڑی دیر کی کیفیات سب پہ ہوتی ہیں. کتنے لوگ ہیں بڑے روڑے دھورے ہوتے ہیں نا دعاؤں میں, صبح فلم دیکھنے جا رہے ہوتے ہیں سینما گھر میں, 27ویں رات کو دیکھو جب ختم قرآن ہوتا ہے تو کتنا رونا دھونا ہوتا ہے مسجدوں میں, ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟
इसी दौरान दुआओं में चीखो पुकार लगी हुई होती है और उसका फोन आ रहा होता है और उसको इंसान कहता है थोड़ी देर बाद कॉल करना। उससे मेरी मुराद है गर्लफ्रेंड, महबूबा। ये नहीं कि रोते हुए अल्लाह से तौबा कर ले कि अल्लाह इस नापाक गधे घोड़ों वाली मोहब्बत से मैं तेरी पनाह मांगता हूं, तौबा करता हूं। रोते हुए भी तौबा नहीं होती। गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड की जो मोहब्बत है ये भंगियों चमारों वाली है। ये रिलेशन भंगियों चमारों गधे घोड़ों वाला है। ये डायलॉग मेरा फैलाओ दुनिया में, आम करो। अल्लाह का शुक्र है काफी फैल गया है। अभी इस्लामाबाद में एक साहब मिले, उन्होंने कहा यार ये जो आप कहते हो ना गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड गधे घोड़ों वाला हिसाब किताब है ये। तो मुझे अच्छा लगा कि ये गधे घोड़ों वाला ये डायलॉग अल्हम्दुलिल्लाह फैल चुका है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का जो रिलेशन है ये कौन सा रिलेशन है? जो गधे और गधी का होता है, घोड़े और घोड़ी का होता है। समझ में नहीं आ रही मेरा ख्याल है बात। ये आजकल ना बड़े फखर से बताते हैं टीवी में भी, अब टॉक शॉक में, ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अबे भाई तू जानी आदमी, तू जिना कर रहा है एक लड़की के साथ, बदकार आदमी, और तू दुनिया को बता रहा है कि मेरी गर्लफ्रेंड है। गधा गधी का में शादी होती है या फिजिकल रिलेशन होता है? आप लोग को पता ही नहीं तो बोलो ना। निकाह करना ये इंसानों की तहजीब है। बीवी बना के रखना किसी औरत को और औरत का शौहर बना के रखना ये इंसानों में तहजीब है। ये पैगंबरों का तरीका है। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कभी भी ब्रेकअप हो सकता है, निकाह में ऐसे ब्रेकअप नहीं होता। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में ब्रेकअप के कोई उसूल नहीं है। ब्रेकअप हो गया जी, बस नहीं पसंद आई, छोड़ दिया। बीवी को छोड़ सकता है इंसान? दुनिया छोड़ना आसान है, बीवी छोड़ना मुश्किल है। और बीवी के लिए शौहर को छोड़ना भी बहुत मुश्किल है। खानदान इन्वॉल्व होता है। तो निकाह वाला सेटअप ये इंसानों वाला है, पैगंबरों वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम वाला, इब्राहिम अलैहिस्सलाम वाला, आदम अलैहिस्सलाम वाला, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला, जकरिया अलैहिस्सलाम वाला, याकूब, यूसुफ, यहया अलैहिस्सलाम वाला। और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये गधा, घोड़ा, कुत्ते, बिल्ले। 3 पीस सूट और टाई से नहीं तहजीब का पता चलता। आज मुहज्जब होने का मयार ही चेंज हो गया है। जो नहा धो के 3 पीस सूट टाई में ब्रीफ के साथ में लेके घूम रहा हो उसको लोग कहते हैं तहजीबी याफ्ता आदमी है। जो धोती पहन के घूम रहा हो उसको गधा घोड़ा समझते हैं। अल्लाह की नजर में अमल से पता चलता है कि कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार रहा है और कौन इंसानों वाली जिंदगी गुजार रहा है। क़यामत में पता चलेगा अल्लाह के यहां कि कौन तहजीबी याफ्ता कौम थी और कौन गधे घोड़ों वाली जिंदगी गुजार के आई है। अखलाक किसके अच्छे हैं ये क़यामत में पता चलेगा। एयर होस्टेस के अच्छे हैं या उसके अच्छे जो अपनी बूढ़ी मां का एहतराम करता है घर में रह के? एयर होस्टेस के भी अच्छे होते हैं लेकिन वो पेड होते हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? वैसे भी अच्छे हो सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि एयर होस्टेस के अखलाक बुरे होते हैं, लेकिन वो जो